آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں ملکہ اور یوسف کا سب آموز واقعات۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں۔ یہ واقعہ ایک پرانے اسلامی ریاست کے بادشاہ کی سلطنت کا ہے۔ سلطنت کی ملکہ نہایت حسین، ذہین اور چالاک تھی، لیکن اس کا دل اللہ پاک کے خوف سے خالی تھا۔ اس کا شوہر بادشاہ ایک انصاف پسند حکمران تھا اور رعایا کی خدمت میں مصروف رہتا تھا، لیکن ملکہ اپنی شان و شوکت میں مگن رہتی تھی اور دنیاوی خواہشات میں گم تھی۔ سلطنت میں ایک نیک اور دیندار نوجوان تھا جس کا نام یوسف تھا۔ یوسف اپنی خوبصورتی، حسن اخلاق اور ایمانداری کی وجہ سے سب کا پسندیدہ تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی عاجزی اور دیانتداری نے اسے بادشاہ کے محل میں ایک معزز مقام دلوا دیا۔ یوسف نہایت خوبصورت اور پاکیزہ کردار کا حامل تھا۔ ملکہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتی تھی، یوسف کی خوبصورتی اور کردار سے متاثر ہو گئی، لیکن اس کے دل میں شیطانی خیالات نے جنم لیا اور اس نے یوسف کو بہکانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن جب محل میں کوئی اور موجود نہیں تھا، ملکہ نے یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا۔ اس نے یوسف سے اپنے دل کی خواہش ظاہر کی اور کہا، یوسف، میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم میرے لیے قریب آؤ۔ یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوگی اور تمہیں اس کا انعام بھی ملے گا۔ یوسف جو اللہ کے خوف سے لرزا رہتا تھا، اس نے فوراً کہا، ملکہ، اللہ سے ڈرو، یہ کام اللہ کو ناراض کرنے والا ہے اور یہ گناہ ہے۔ میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتا ہوں۔ یوسف کی باتیں ملکہ کے دل پر اثر کرنے کے بجائے اس کے غرور کو مجروح کر گئیں۔ اس نے یوسف کو زبردستی قائل کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے اللہ کی پناہ مانگی اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی۔ یوسف کے انکار پر ملکہ غضبناک ہو گئی۔ اس نے محل کے خادموں کو بلا کر شور مچا دیا اور الزام لگایا کہ یوسف نے اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ بادشاہ کو یہ خبر پہنچی اور یوسف کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ یوسف جو بے قصور تھا، اس نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تو میرے حال کو جانتا ہے، مجھے ان جھوٹے الزامات سے بچا لے اور میرا سہارا بن جا۔ یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہاں بھی اس کا کردار اور اخلاق مثالی رہا۔ وہ قیدیوں کو دین کی باتیں سکھاتا اور اللہ کی عبادت کرتا۔ قید خانے کے لوگ اس کی صداقت کے قائل ہو گئے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ خواب کی تعبیر سمجھنے کے لیے محل کے عالموں اور دانشوروں سے رجوع کرتا رہا، لیکن کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ اب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ قید خانے میں یوسف نامی ایک شخص ہے جو خوابوں کی تعبیر میں مہارت رکھتا ہے۔ بادشاہ نے یوسف کو بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ یوسف نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے خواب کا مطلب ہے کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، لیکن اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے۔ آپ کو ان سالوں میں اپنی رعایا کے لیے انتظامات کرنے چاہیے۔ بادشاہ یوسف کی حکمت سے متاثر ہوا اور اس کی رہائی کا حکم دیا۔ یوسف نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے رہائی چاہیے، لیکن پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے تاکہ لوگ سچ جان سکیں۔ بادشاہ نے محل کے تمام خادموں اور ملکہ کو بلایا۔ تفتیش کے دوران ملکہ نے اعتراف کیا کہ یوسف بے قصور تھا اور یہ سب اس کی اپنی سازش تھی۔ یوسف کی بے گناہی ثابت ہونے کے بعد یوسف نے اس سے سلطنت کا وزیر مقرر کر دیا۔ یوسف نے نہایت دیانتداری اور ایمانداری سے بادشاہ کا ساتھ دیا اور اپنی رعایا کی خدمت کی۔ اس واقعے نے ملکہ کے دل کو بدل دیا۔ اس نے اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا اور یوسف سے معافی مانگی۔ یوسف جو نہایت نرم دل اور معاف کرنے والا تھا، اس نے اسے معاف کر دیا اور کہا، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔
کہانی میں ہمیں ایمان، صبر اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیا جاتا ہے، اور یہ کہ آزمائشوں کے بعد ہمیشہ آسانی ضرور آتی ہے۔